بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کے سلسلے کا ایک اردو ناول ریڈ پاور، جس کے مصنف ہیں مظہر کلیم ایم اے، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 12 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ کوئی اندھا دھند حرکت نہ کرنا تنویر، سچویشن کنٹرول میں ہے، اچانک آرتھر نے بدلے ہوئے لہجے میں چیخ کر کہا، اور تنویر کا جیب سے نکلتا ہوا ہاتھ یک لخت رک گیا۔ وہ شاید سچویشن سے گھبرا کر بم نکالنا چاہتا تھا، لیکن آرتھر نے اس کا بر وقت احساس کر لیا تھا۔ عمران صاحب، جولیا اور باقی ساتھی کہاں ہیں؟ صفدر نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے چیخ کر آرتھر سے مخاطب ہو کر کہا، اب دیکھنا ہوگا، تم اس ترمزی کو سنبھالو، اسے کسی مشین کے قریب پہنچنے نہ دینا، میں اس کمرے میں دیکھتا ہوں۔ عمران نے، جو آرتھر کے روپ میں تھا، تیز لہجے میں کہا، اور پھر تیزی سے دوڑتا ہوا اس دروازے کی طرف بڑھا جو ترمزی کے اپنے مخصوص کمرے میں کھلتا تھا۔ مارٹی کا چہرہ حیرت کی زیادتی کی وجہ سے عجیب سا لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں اس انداز میں کھلی ہوئی تھیں جیسے اسے مخاطب کی بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو۔ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ فرینکلن نے کہا۔ کیا مطلب کہ ڈرم خالی ہے، مشین موجود ہے، فرینکلن غائب ہے؟ مارٹی نے حیرت کی زیادتی کی بنا پر اٹکتے ہوئے لہجے میں کہا، میں درست کہہ رہا ہوں باس، فرینکلن سپلائی دے کر واپس نہیں آیا، اور کافی دیر گزر گئی تو مجھے تشویش ہوئی، کیونکہ فرینکلن پہلی بار سپلائی دینے گیا تھا۔ اسی لمحے راجر میرے پاس آیا، اس نے بتایا کہ اسے کسی نے سر پر چوٹ مار کر بے ہوش کر دیا تھا۔ میں یہ سن کر بے حد پریشان ہوا، حالانکہ فرینکلن نے بتایا تھا کہ راجر کے اچانک گردے میں درد ہو گیا ہے، اس لیے باس کے حکم پر اس بار وہ خود سپلائی دینے جائے گا۔ مارٹی کے سامنے کھڑے نوجوان نے تیز تیز لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، ہاں اس نے مجھے یہی بتایا تھا، لیکن کیا یہ غلط تھا؟ مارٹی یہ کہتا ہوا بے اختیار کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ بالکل غلط تھا باس، اسے گردے میں درد نہیں ہوا، بلکہ اس نے بتایا کہ وہ ایک راہداری سے مڑ رہا تھا کہ اچانک اس کے سر پر کسی نے چوٹ ماری اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ پھر اسے ہوش آیا تو وہ اپنے کمرے میں بیڈ پر پڑا ہوا تھا۔ اس پر میں چونکا، اور پھر راجر اور میں پیدل ہی فرینکلن کے پیچھے گئے تو وہاں جا کر پتا چلا کہ ٹرالر بھی کھڑا ہے، کیمیکل کا ڈرم بھی خالی ہے، مشین بھی موجود ہے، لیکن فرینکلن غائب ہے، اور لیبارٹری پوائنٹ والی دیوار بھی بند ہے۔ چنانچہ ہم واپس آ گئے، اور اب میں آپ کو رپورٹ دینے آیا ہوں۔ راجر باہر کھڑا ہے، نوجوان نے سر ہلاتے ہوئے کہا، لیکن جب مال سپلائی ہو گیا تو پھر فرینکلن کہاں گیا؟ اور راجر والے ڈرامے کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ بلاؤ راجر کو، مارٹی نے تیز لہجے میں کہا، اور نوجوان واپس مڑا اور دروازے سے باہر نکل گیا۔ چند لمحوں بعد اپنے ساتھ ایک اور نوجوان کو لیے واپس داخل ہوا۔ راجر، تمہیں کیا ہوا تھا؟ مارٹی نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا، اور جواب میں راجر نے بھی وہی کہانی دہرا دی جو نوجوان پہلے ہی بتا چکا تھا۔ اوہ، اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ ہے، لیکن چیف باس کی طرف سے تو کوئی کال نہیں آئی، اس کا مطلب ہے وہاں سب ٹھیک ہے۔ پھر فرینکلن کہاں گیا؟ مارٹی نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا، باس میں کیا کہہ سکتا ہوں، بہرحال فرینکلن غائب ہے۔ نوجوان نے کہا، اچھا ٹھہرو، میں چیف باس سے بات کر لیتا ہوں۔ مارٹی نے چند لمحے سوچنے کے بعد کہا، اور پھر دوبارہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے سامنے موجود ایک مشین کے مختلف بٹن دبانے شروع کر دیے۔ مشین کے کونے میں ایک چھوٹا سا بلب جل اٹھا، اور مشین میں سے ٹرانسمیٹر کی طرح ٹوں ٹوں کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ ہیلو ہیلو، مارٹی کالنگ چیف باس، اوور۔ مارٹی نے مسلسل یہ فقرہ دہرانا شروع کر دیا، لیکن کافی دیر تک کوشش کرنے کے باوجود جب دوسری طرف سے کوئی جواب نہ آیا تو مارٹی کی فراخ پیشانی پر شکنوں کا جال سا تن گیا۔ یہ کیا ہوا؟ چیف باس تو جواب ہی نہیں دے رہا۔ مارٹی نے بٹن آف کرتے ہوئے کہا، اس کا تو مطلب ہے کہ باس کوئی بڑی ایمرجنسی ہوئی ہے۔ سامنے کھڑے ہوئے نوجوان نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا، ہاں میتھیو، اب تو مجھے بھی پریشانی سی محسوس ہونے لگی ہے۔ ارے ہاں ٹھہرو، میں ایمرجنسی ویو الیکٹرانک ٹرانسمیٹر پر چیک کرتا ہوں، اس سے چیف باس کا کمرہ بھی سکرین پر نظر آ جائے گا۔ مارٹی نے کہا اور اٹھ کر تیزی سے دائیں طرف رکھی ہوئی ایک سٹیل کی الماری کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے الماری کھولی اور پھر اس کے نچلے خانے میں سے ایک بڑا سا بریف کیس نکال کر اس نے واپس میز پر لا کر رکھا،
اور بریف کیس کے تالوں کے نمبر ملانے لگا۔ چند لمحوں بعد بریف کیس کھل گیا۔ اندر ایک مشین موجود تھی۔ مارٹی نے جلدی سے مشین کی سائڈ پر موجود تار باہر نکالی اور اس کا ایک سرا میز پر رکھی ہوئی اس ٹرانسمیٹر نما مشین سے منسلک کر دیا۔ اس کے بعد اس نے بیگ میں سے مشین نکال کر اسے ٹرانسمیٹر نما مشین کے ساتھ افقی انداز میں کھڑا کر دیا۔ اس مشین کی ایک سائڈ پر خاصی بڑی سکرین تھی۔ مارٹی دوبارہ کرسی پر بیٹھ گیا اور اس نے ٹرانسمیٹر کے پہلے والے بٹن پریس کرنے شروع کر دیے۔ مشین کے کونے میں ایک چھوٹا سا بلب جل اٹھا اور مشین میں سے ٹرانسمیٹر کی طرح ٹوں ٹوں کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ مارٹی نے ہاتھ بڑھا کر سکرین مشین پر ایک چھوٹا سا بٹن پریس کیا تو مشین پر موجود سکرین ایک جھماکے سے روشن ہو گئی۔ ہیلو ہیلو، مارٹی کالنگ چیف باس، اوور۔ مارٹی نے سکرین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یس چیف باس اٹینڈنگ، اوور۔ دوسرے لمحے ٹرانسمیٹر سے آواز سنائی دی اور مارٹی چونک پڑا۔ اس آواز کے آتے ہی سکرین پر ایک کمرے کا منظر ابھر آیا اور مارٹی کی آنکھیں حیرت سے ایک بار پھر تیزی سے پھیلنے لگیں۔ باس، آپ کال کا جواب نہیں دے رہے تھے، اوور۔ مارٹی نے اٹک اٹک کر بڑی مشکل سے فکرہ پورا کیا۔ تو کیا ہوا؟ میں کام میں مصروف ہوں۔ کیوں کال کیا ہے، اوور؟ باس کی سخت آواز سنائی دی، لیکن مارٹی سکرین پر اور ہی منظر دیکھ رہا تھا۔ چیف باس کے کمرے کا منظر اس قدر حیرت انگیز تھا کہ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آ رہا تھا۔ کمرے کے درمیان میں ایک کرسی پر چیف باس بندھا ہوا بیٹھا تھا۔ ایک آدمی نے اس کا منہ مضبوطی سے بند کر رکھا تھا، جبکہ سامنے آرتھر ٹرانسمیٹر کے پاس کھڑا باس کی آواز میں باتیں کر رہا تھا اور دو آدمی اس کے قریب کھڑے تھے، جبکہ فرش پر ایک عورت، ایک مقامی مرد اور فرینکلن اس طرح پڑے ہوئے تھے جیسے بے ہوش ہوں یا مر چکے ہوں۔ باس، فرینکلن سپلائی دینے گیا تھا، واپس نہیں آیا، اس لیے میں نے سوچا کہ آپ سے پوچھ لوں، اوور۔ مارٹی نے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے کہا، فرینکلن؟ او ہاں، اسے میں نے لیبارٹری میں بلا لیا ہے، وہ اب میرے پاس ہے، ڈونٹ وری۔ اور سنو، اب مجھے ڈسٹرب نہ کرنا، اوور۔ آرتھر نے باس کے لہجے میں اور تحکمانہ انداز میں کہا، یس باس، اوور۔ مارٹی نے ہونٹ بھینچتے ہوئے جواب دیا اور آرتھر نے اوور اینڈ آل کہہ کر ٹرانسمیٹر کا بٹن آف کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی سکرین پر سے بھی منظر غائب ہو گیا اور مارٹی نے جلدی سے ٹرانسمیٹر کے بٹن آف کر دیے اور ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ سازش، خوفناک سازش، مارٹی نے بری طرح چیختے ہوئے کہا۔ اس کا چہرہ حیرت، غصے اور جوش کی وجہ سے بگڑ سا گیا تھا۔ باس، کیا ہوا؟ کیسی سازش؟ میتھیو اور راجر، جو میز کی دوسری طرف خاموش کھڑے تھے، چونک کر بولے، جارڈن کو بلاؤ، جلدی، فوراً، ابھی۔ مارٹی نے ان کی سنی انسنی کرتے ہوئے چیخ کر کہا اور وہ دونوں سر ہلاتے ہوئے واپس دروازے کی طرف دوڑے۔ مارٹی بری طرح مٹھیاں بھینچ رہا تھا۔ وہ بار بار سکرین والی مشین کی طرف دیکھتا اور پھر ہونٹ بھینچ لیتا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور ایک لمبا تڑنگا نوجوان اندر داخل ہوا۔ باس، آپ نے مجھے بلایا ہے؟ آنے والے نے مؤدبانہ لہجے میں پوچھا۔ جارڈن غضب ہو گیا۔ ریڈ پاور لیبارٹری پر نامعلوم افراد نے قبضہ کر لیا ہے۔ ان میں وہ عورت بھی وہی ہے جو یہاں سے فرار ہو گئی تھی، وہی غیر ملکی عورت جو اپنے آپ کو سیکرٹ سروس کا چیف کہتی تھی۔ چیف باس، ترمزی کو قید کر لیا گیا ہے اور سب سے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ لیبارٹری کی ساری مشینیں بند پڑی ہیں۔ فرینکلن بھی وہاں فرش پر بے ہوش پڑا ہے یا مر چکا ہے۔ سائنسدان آرتھر نے مجھ سے چیف باس کے لہجے میں بات کی ہے۔ یہ سب کچھ میں نے ایمرجنسی ویو الیکٹرانک ٹرانسمیٹر پر دیکھا ہے، ورنہ تو میرے فرشتے بھی نہ سوچ سکتے تھے کہ جواب آرتھر دے رہا ہے یا چیف باس۔ اب کیا کیا جائے؟ مارٹی نے جارڈن کو دیکھتے ہی بری طرح چیختے ہوئے کہا، کیا کہہ رہے ہیں آپ باس؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ جارڈن نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا، اس میں وہ منظر ریکارڈ ہو چکا ہے، میں تمہیں دکھاتا ہوں تاکہ تم پر صحیح صورتحال واضح ہو جائے۔ ہمیں فوری کوئی کاروائی کرنی چاہیے، مارٹی نے تیز لہجے میں کہا اور اس نے سکرین والی مشین کی ایک ناب کو دائیں طرف گھمانا شروع کر دیا۔ ناب کے اوپر ایک کارنر پر مختلف ہندسے نمودار ہونے لگے۔ جب ایک کا ہندسہ نمودار ہوا تو مارٹی نے ہاتھ روکا اور پھر اس نے پہلے والی مشین سے سکرین مشین کی تار علیحدہ کر کے سکرین مشین کے مختلف بٹن دبا دیے۔ سکرین ایک جھماکے سے روشن ہو گئی اور اس پر پہلے والا منظر ابھر آیا، وہی چیف باس ترمزی کے کمرے کا منظر۔ او واقعی، یہ تو انتہائی سیریس مسئلہ ہے، جارڈن نے بری طرح چونکتے ہوئے کہا اور مارٹی نے بٹن آف کر دیے۔ اب کیا کرنا چاہیے؟ جلدی بتاؤ،
تمہیں لیبارٹری کے متعلق مکمل معلومات ہیں، اس لیے میں نے تمہیں بلایا ہے۔ مارٹی نے کہا، باس، ویسے تو سوائے کیمیکل سپلائی والے کے علاوہ فیکٹری سے لیبارٹری جانے کا اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ البتہ میں ایک اور خفیہ راستہ جانتا ہوں، اسے صرف باس ترمزی استعمال کرتا تھا۔ گو وہ راستہ بند کر دیا گیا ہے، لیکن اسے ادھر سے کھولا جا سکتا ہے۔ ہم اس راستے سے ہوتے ہوئے چیف باس کے کمرے تک آسانی سے پہنچ جائیں گے، جارڈن نے جواب دیا، لیکن اس راستے پر کمپیوٹر ہمیں آگے نہ بڑھنے دے گا۔ ظاہر ہے وہ راستہ تو کمپیوٹر رینج میں ہوگا، مارٹی نے کہا۔ ہاں ہے تو کمپیوٹر رینج میں، لیکن آپ خود ہی تو کہہ رہے ہیں کہ ساری مشینری بند ہے۔ ایسی صورتحال میں تو کمپیوٹر بھی بند ہو چکا ہوگا، جارڈن نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ او ہاں، اس کا تو مجھے خیال ہی نہیں رہا۔ ٹھیک ہے، میرے خیال میں 10 مسلح افراد کافی ہیں، مارٹی نے اس بار قدرے مطمئن انداز میں کہا۔ کافی ہیں باس، ہم اس راستے سے سیکشن 2 میں پہنچیں گے۔ سیکشن 2 میں پہنچنے کے بعد ہم آسانی سے مین سیکشن میں داخل ہو سکتے ہیں، جارڈن نے کہا۔ لیکن مین سیکشن پر تو ان لوگوں کا قبضہ ہے، ایسا نہ ہو کہ ہماری آمد کا انہیں پہلے احساس ہو جائے اور وہ چیف باس کو مار ڈالیں۔ ہمیں کوئی ایسا طریقہ سوچنا چاہیے جس سے ہم اچانک ان کے سروں پر پہنچ جائیں، مارٹی نے کہا۔ تو پھر باس ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم ٹاپ کم گیس کا بڑا سلنڈر ساتھ لے جائیں۔ اس گیس کو ہم سیکشن 2 سے مین سیکشن میں جانے والے پائپ میں داخل کر دیں گے تو مین سیکشن اور چیف باس کے کمرے میں موجود ہر شخص بے ہوش ہو جائے گا اور ہم آسانی سے انہیں کور کر لیں گے، جارڈن نے کہا۔ او ویری گڈ، یہ ہوئی نا بات، جلدی انتظامات کرو، جلدی۔ لیکن سنو، کسی کو اس مشن کا پہلے سے علم نہ ہو۔ میرا خیال ہے فرینکلن نے غداری کی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ فرینکلن کی طرح اور بھی موجود ہوں، مارٹی نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ لیکن باس، فرینکلن بیچارہ تو بے ہوش یا مرا پڑا تھا۔ اگر اس نے غداری کی ہوتی تو پھر وہ لازماً ٹھیک ہوتا۔ میرا خیال ہے یہ سارا چکر آرتھر کا چلایا ہوا ہے، وہی غدار ہوگا، جارڈن نے کہا۔ اس نے فرینکلن کی سائیڈ لی تھی کیونکہ وہ اور فرینکلن سگے بھائی تھے۔ او ٹھیک ہے، بہرحال ہمیں محتاط رہنا چاہیے۔ جلدی کرو اور گروپ تیار کر کے مجھے اطلاع کرو۔ گیس سلنڈر بھی ساتھ لے چلنا، لیکن جس قدر جلدی ممکن ہو سکے، جس قدر بھی، اٹ از ایمرجنسی، مارٹن نے تیز لہجے میں کہا، اور جارڈن سر ہلاتا ہوا واپس مڑا اور تیزی سے واپس دروازے کی طرف دوڑ پڑا۔ عمران نے جیسے ہی ٹرانسمیٹر کا بٹن آف کیا، صفدر نے ترمزی کے منہ پر رکھا ہوا ہاتھ ہٹا لیا۔ تم بچ نہیں سکو گے، میری بات نوٹ کر لو۔ کاش میرے ہی آدمیوں نے مجھے پاگل سمجھ کر نہ باندھ لیا ہوتا تو میں دیکھتا کہ تم کس طرح بچ کر جاتے ہو۔ ترمزی نے منہ سے ہاتھ ہٹتے ہی اس بار واقعی پاگلوں کے سے انداز میں کہا، میری بات سن لو ترمزی، ہمارے پاس انتہائی طاقتور بم موجود ہیں۔ ہم اگر چاہیں تو ایک لمحے میں اس پوری لیبارٹری کو بھگ سے اڑا دیں، لیکن مجھے تمہاری محنت کا احساس ہے، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ تمہاری یہ محنت ضائع ہو۔ اس لیے کیوں نہ ہم آپس میں معاہدہ کر لیں، تم میرے آدمیوں کو ہوش میں لے آؤ، میں تمہاری لیبارٹری تمہیں بخش دیتا ہوں۔ عمران نے نرم لہجے میں کہا، یہ کاش میں انہیں دیکھتے ہی گولیوں سے اڑا دیتا۔ ان کے بے ہوش کرنے کے چکر میں تو ساری تباہی ہوئی ہے۔ ان کے ساتھ سائنسدان بھی بے ہوش ہو گئے، اور مجھے انہیں بے ہوش کرتے وقت یہ خیال نہ رہا کہ اتنے وقفے میں آپریٹنگ مشین کا پریشر بھی بڑھ سکتا ہے، اور اس مشین کو آف کرنا پڑا اور مشینری بند ہو گئی، اور اس طرح تم بھی جو چھت سے لٹکے ہوئے تھے نیچے آ گرے۔ کاش یہ سب کچھ نہ ہوتا تو ایسے نہ ہوتا، ترمزی نے بری طرح ادھر ادھر سر مارتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھیں ابلی ہوئی تھیں۔ ویسے میں خود اس چھت سے لٹکنے کے چکر میں واقعی بے بس ہو گیا تھا، مجھے ذرا بھی یہ اندازہ نہ تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال اب میرے آدمیوں کو ہوش میں آنا چاہیے، اسی میں تمہاری بچت ہے۔ عمران کا لہجہ فکرہ مکمل کرتے وقت یک لخت سرد پڑ گیا تھا۔ کمرے میں اس وقت جولیا، چوہان اور کیپٹن شکیل بے ہوش پڑے ہوئے تھے۔ عمران نے انہیں ہوش میں لانے کی بے حد کوشش کی تھی، لیکن وہ کسی طرح ہوش میں نہیں آ رہے تھے۔ صفدر تنویر کے ساتھ صدیقی اس کمرے میں موجود تھا، جبکہ خاور اور نعمانی کو عمران نے لیبارٹری کے دیگر حصوں میں راؤنڈ کے لیے بھیجا تھا تاکہ اگر کوئی اور انسان زندہ نظر آ جائے تو اس کا خاتمہ کر دیں۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور خاور اور نعمانی اندر داخل ہوئے۔ نعمانی کے ہاتھ میں وہی مشین گن تھی جس سے عمران نے سائنسدانوں کا خاتمہ کیا تھا۔ عمران نے انہیں راؤنڈ پر بھیجتے ہوئے وہ مشین گن دے دی تھی۔ عمران صاحب، لیبارٹری میں اور کوئی زندہ آدمی موجود نہیں ہے، ہم ساری لیبارٹری کا چکر لگا آئے ہیں، نعمانی نے کہا، اور عمران نے سر ہلا دیا۔ ہاں تو مسٹر ترمزی،
اب بہت وقت ضائع ہو چکا ہے، جلدی سے بتا دو کہ انہیں تم نے کس گیس سے بے ہوش کیا ہے۔ عمران نے مڑ کر ترمذی سے مخاطب ہو کر کہا، مجھے نہیں معلوم، میں کچھ نہیں بتاؤں گا، مجھے مار ڈالو، میری بوٹیاں اڑا دو، لیکن میں کچھ نہیں بتاؤں گا، نہیں بتاؤں گا، ہرگز نہیں بتاؤں گا۔ ترمذی نے پاگلوں کے سے انداز میں چیختے ہوئے کہا، عمران صاحب، کیوں نہ ہم جولیا چوہان اور کیپٹن شکیل کو اٹھا کر لیبارٹری سے باہر لے چلیں، ہسپتال میں لے جا کر ان کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ صفدر نے کہا، نہیں، انہیں زیادہ سے زیادہ آدھے گھنٹے کے اندر ہوش آ جانا چاہیے، نہ جانے اس نے ان پر کون سی گیس استعمال کی ہے۔ ان کے چہرے پر ہلکی سی نلاہٹ آتی جا رہی ہے اور یہ انتہائی خطرناک ہے، ان کی جانیں شدید خطرے میں ہیں اور اسے بتانا ہی ہوگا ابھی اور اسی وقت۔ عمران نے کہا، عمران، تم خواہ وقت ضائع کر رہے ہو، مجھے کہو، میں اس کی روح سے بھی جواب اگلوا لیتا ہوں۔ تنویر نے، جو اب تک خاموش کھڑا تھا، پہلی بار بے چین لہجے میں کہا، شاید جولیا کی موت کا سن کر وہ یکلخت بے چین ہو گیا تھا۔ نہیں، تم جوشیلے ہو، ایسا نہ ہو کہ یہ مر جائے، میں خود پوچھتا ہوں، عمران نے کہا، اور پھر اس نے نعمانی کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ مشین گن مجھے دو نعمانی، عمران نے نعمانی سے کہا، اور نعمانی نے مشین گن اس کے بڑے ہوئے ہاتھ میں تھما دی۔ عمران نے بڑے اطمینان سے مشین گن کا چیمبر کھولا اور پھر اس میں سے موجود میگزین نکال کر اس نے اس میں سے ایک گولی نکالی اور مشین گن اور میگزین کو ایک طرف رکھ دیا۔ یہ چھوٹی سی گولی دیکھ رہے ہو ترمذی، تمہیں معلوم ہے اس میں معمولی سی مقدار بارود کی موجود ہوتی ہے، میں یہ ننھی سی گولی تمہارے حلق میں ڈال کر تمہارا منہ اور ناک بند کر دوں گا، نتیجہ یہ کہ یہ گولی خود بخود تمہارے معدے کے اندر اتر جائے گی۔ پھر جانتے ہو کہ کیا ہوگا، معدے میں موجود تیزابیت اس کے اوپر والے خول کو گلا دے گی اور بارود تمہارے معدے میں پھیل جائے گا، اور جب تمہیں پانی کا گلاس پلایا جائے گا تو یہ بارود تمہاری رگوں، آنتوں اور خون کے ساتھ مل کر جسم کے ہر رگ و ریشے کو پھاڑنا شروع کر دے گا۔ تمہاری ایک ایک سانس، ایک ایک نس، ایک ایک رگ پہلے زخمی ہوگی، پھر کٹے گی، اور پھر تمہارا گوشت گلنا شروع ہو جائے گا، آخر میں ہڈیوں کا نمبر آئے گا، اور یہ سارا پروسیس گولی نگلنے اور پانی پلانے کے بعد زیادہ سے زیادہ 10 منٹ میں مکمل ہو جائے گا۔ یہ ایک ایسی خوفناک صورتحال ہوگی جس سے بچاؤ کا کوئی راستہ نہ ہوگا۔ تم فوری نہیں مرو گے، بلکہ سسک سسک کر مرو گے، تمہارا جسم خمیر کی طرح پھول جائے گا اور پھر باسی گوشت کی طرح گلتا رہے گا، سڑتا رہے گا، لیکن تم زندہ رہو گے، حتیٰ کہ آخرکار جب سارا جسم گل جائے گا، سڑ جائے گا، تو پھر تمہارے دل کا نمبر آئے گا، اور جب دل گل جائے گا تو تم مر جاؤ گے۔ تقریباً 2 یا 3 گھنٹوں کے اندر عذاب سہنے کے بعد عمران نے بڑے سرد لہجے میں ننھی سی گولی کو انگلیوں میں گھماتے ہوئے کہا، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، تم جھوٹ بول رہے ہو، گولیاں تو جسم میں اترتی ہیں اور نکال لی جاتی ہیں، تم صرف مجھے نفسیاتی طور پر خوف زدہ کرنا چاہتے ہو۔ ترمذی نے سر مارتے ہوئے جواب دیا، کبھی اس کتے کو مرتے دیکھا ہے جسے زہر کی گولی کھلا دی جاتی ہے؟ گولیاں گوشت میں رہتی ہیں تو نکالی جا سکتی ہیں، یہ گولی تمہارے حلق کے راستے معدے میں اترے گی، اور ایک بار گولی حلق سے نیچے اتری تو پھر تمہیں اس عذاب سے کوئی نہ بچا سکے گا۔ عمران نے بڑے بااعتماد لہجے میں جواب دیا، تم جو چاہو کر لو، میں کچھ نہیں بتاؤں گا۔ ترمذی نے بری طرح چیختے ہوئے کہا، لیکن اس کا یہی چیخنا بتا رہا تھا کہ وہ ذہنی طور پر خوف زدہ ہو گیا ہے، اور عمران کی بات سچ بھی تھی، واقعی معدے میں پہنچنے والے بارود نے ویسا ہی عمل کرنا تھا جیسا عمران بتا رہا تھا، کیونکہ گولی میں صرف خاص بارود ہی نہیں ہوتا، بارود کو فوری طور پر پھاڑنے والا مواد بھی شامل ہوتا ہے۔ کوئی بات نہیں، میں تمہاری گیس کا توڑ خود معلوم کر لوں گا، تم بہرحال اس عذاب کو جھیلنے کے لیے تیار ہو جاؤ، عمران نے بڑے بے نیازانہ لہجے میں کہا اور ترمذی کی طرف قدم بڑھائے۔ ترمذی نے لاشعوری طور پر منہ بھینچ لیا، صرف ایک مکہ تمہارے جبڑے پر پڑے گا اور تمہارا منہ خود بخود کسی غار کے دہانے کی طرح کھل جائے گا۔ ترمذی، میں تمہیں آخری موقع دینا چاہتا ہوں، کیونکہ بہرحال کسی انسان کو اس خوفناک انداز میں مرتے میں خود نہیں دیکھنا چاہتا، لیکن مجبوری دوسری بات ہے۔ عمران نے اس کے قریب پہنچ کر بڑے سرد لہجے میں کہا، اور ساتھ ہی اس نے گنتی شروع کر دی۔ 1 2 عمران رک رک کر گنتی گن رہا تھا، ترمذی کے چہرے پر پسینے کی لکیریں ابھر آئیں۔ 3 عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی ترمذی بے اختیار چیخ پڑا، رک جاؤ، میں بتاتا ہوں، لیکن میرے ساتھ ایک معاہدہ کرو، رک جاؤ، مت گنو۔ ترمذی نے بے اختیار چیختے ہوئے کہا،
کیسا معاہدہ؟ عمران نے پوچھا۔ تم مجھے مارو گے نہیں بلکہ مجھے یہاں سے فرار ہونے دو گے، بس اتنی سی بات۔ ترمذی نے کہا، کس طرح فرار ہوگے؟ ہیڈ کوارٹر ٹارگٹ تو بدل چکا ہے اور ساجان سینٹر تباہ ہو چکا ہے۔ تمہاری پنڈلی میں موجود ٹرانسمٹ فیوز تو اب کام نہیں دے سکتا۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، اس سے تمہارا مطلب نہیں، تم بس میرے ہاتھ آزاد کر دو، صرف چند لمحوں کے لیے۔ ترمذی نے کہا، ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، میں تمہارے ہاتھ آزاد کر دوں گا، لیکن اس وقت جب میرے ساتھیوں کو ہوش آ جائے گا۔ عمران نے کہا، لیکن مجھے کس طرح یقین آئے گا کہ تم معاہدہ پورا کرو گے؟ ترمذی نے بوکھلائے ہوئے انداز میں کہا، مت کرو یقین، میں تمہارے یقین کا پابند نہیں ہوں، میں 3 تک تو پہلے ہی گن چکا ہوں، صرف 2 ہندسے اور گننے ہیں۔ شروع کروں؟ عمران نے سرد لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں۔ میں نے انہیں R3 ریز سے بے ہوش کیا ہے، تم انہیں 7 والے حال میں لٹا دو اور سائڈ مشینری کو آن کر کے اس میں نیلے رنگ کا بٹن دبا دو تو X3 ریز جو R3 کا توڑ ہیں ان پر پڑیں گی اور یہ ہوش میں آ جائیں گے۔ ترمذی نے فوراً کہا، اوکے، ابھی دیکھ لیتا ہوں، یہ سن لو کہ اگر یہ غلط نکلا تو پھر سب معاہدے ختم۔ عمران نے کہا اور اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا کہ وہ جولیا چوہان اور کیپٹن شکیل کو حال کمرے میں لے جائیں۔ صفدر، تنویر اور نعمانی تیزی سے آگے بڑھے۔ صفدر شاید جولیا کو اٹھانا چاہتا تھا، لیکن تنویر نے تیزی سے آگے بڑھ کر فرش پر پڑی ہوئی بے ہوش جولیا کو اٹھایا اور پھر حال کی طرف بڑھ گیا۔ عمران کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی، لیکن وہ خاموش رہا۔ جب ان تینوں کو حال میں لٹا کر وہ لوگ واپس آ گئے تو عمران اس مشین کی طرف بڑھا۔ پہلے چند لمحے تو وہ غور سے مشین کو دیکھتا رہا، پھر اس نے اس نیلے رنگ کے بٹن کو پریس کیا۔ مشین سے ایک لمحے کے لیے گونج برآمد ہوئی اور پھر خاموشی چھا گئی۔ ہال اور اس کمرے کے درمیان دیوار میں لگے ہوئے بڑے سے شیشے میں سے ان سب نے ہال کمرے میں نیلے رنگ کی روشنی کا جھماکا ہوتے دیکھا تھا۔ جھماکا ایک لمحے کے لیے ہوا، پھر خاموشی چھا گئی۔ ان سب کی نظریں ہال پر جمی ہوئی تھیں اور چند لمحوں بعد ہی جولیا اور اس کے ساتھیوں کے جسموں میں حرکت ہوتی دیکھی تو عمران کے چہرے پر اطمینان کی جھلکیاں نمودار ہو گئیں۔ گڈ، تم نے واقعی اپنے آپ کو ایک بہت بڑے عذاب سے بچا لیا ہے، عمران نے ترمذی کی طرف مڑ کر قدم بڑھاتے ہوئے کہا، لیکن دوسرے لمحے اس کے قدم لڑکھڑا گئے۔ اس نے سانس روکنے کی کوشش کی لیکن بے سود۔ ذہن پر یکلخت جیسے اندھیرے کا بم پھٹا اور عمران لہراتا ہوا فرش پر گر گیا۔ جارڈن نے دیوار کے ایک حصے کو انگلی سے 2-3 بار رک رک کر مخصوص انداز میں بجایا تو دیوار کے اس حصے میں ایک چوکھٹا سا نمودار ہوا۔ اس کے اندر سرخ رنگ کا چھوٹا سا بٹن موجود تھا۔ جارڈن نے بٹن کو پریس کیا تو گڑ گڑاہٹ کی تیز آواز کے ساتھ دیوار ایک سائیڈ پر سمٹ کر غائب ہو گئی۔ واقعی باس، کمپیوٹر بھی بند ہو چکا ہے، ورنہ یہ دیوار کبھی غائب نہ ہوتی۔ جارڈن نے مڑ کر پیچھے کھڑے ہوئے مارٹی سے کہا اور مارٹی نے سر ہلا دیا۔ اس وقت وہ ایک راہداری کے آخری حصے پر کھڑے تھے۔ مارٹی اور جارڈن کے علاوہ 10 افراد تھے، جن میں سے ایک کی پشت پر ایک بڑا سا سلنڈر لدا ہوا تھا، جبکہ باقی سب نے ہاتھوں میں مشین گنیں اٹھائی ہوئی تھیں۔ دیوار ہٹتے ہی سامنے ایک طویل سی سرنگ تھی جس کا اختتام اندھیرے میں تھا۔ یہ سرنگ کہاں جا کر ختم ہوتی ہے؟ مارٹی نے پوچھا۔ سیکشن 2 کے اندرونی کمرے میں، جارڈن نے کہا، اور مارٹی نے سر ہلاتے ہوئے قدم آگے بڑھا دیے اور پھر مارٹی کے پیچھے پورا گروپ حرکت میں آ گیا۔ وہ سب انتہائی تیز رفتاری سے سرنگ میں بڑھتے گئے اور چند لمحوں بعد سرنگ کا اختتام آ گیا۔ یہاں پھر ایک دیوار تھی۔ اب ہم سیکشن 2 میں پہنچ جائیں گے، اس لیے ہوشیار رہیں، جارڈن نے کہا اور آگے بڑھ کر دیوار کی جڑ کے مخصوص حصے میں بوٹ کی ٹو ماری تو دیوار درمیان سے سائیڈوں میں ہٹی۔ اب سیڑھیاں اوپر جاتی دکھائی دے رہی تھیں۔ وہ احتیاط سے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اوپر آ گئے۔ سیڑھیوں کے اختتام پر ایک دروازہ تھا۔ جارڈن نے آگے بڑھ کر دروازے کا ہینڈل نیچے کیا اور آہستہ سے دبایا تو دروازہ کھل گیا۔ جارڈن نے سر اندر کر کے ادھر ادھر دیکھا اور پھر اطمینان بھرے انداز میں دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ آ جائیں، حال خالی ہے، جارڈن نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا اور وہ سب اس کے پیچھے چلتے ہوئے اندر داخل ہو گئے۔ وسیع و عریض حال میں موجود تمام مشینری ساکت تھی۔ کام کرنے والے روبوٹ بھی بے حس و حرکت کھڑے تھے۔ اب مین سیکشن میں گیس کیسے پہنچے گی؟ مارٹی نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ ابھی کام ہو جاتا ہے، گیس سلنڈر ادھر لے آؤ فریڈ، جارڈن نے گیس سلنڈر اٹھائے ہوئے آدمی سے کہا۔
اور خود ایک مشین کی طرف بڑھ گیا جس میں سے ایک پائپ اوپر چھت میں جا کر غائب ہو رہا تھا۔ اس نے اس مشین کے قریب پہنچ کر اپنی پشت پر موجود تھیلا اتارا اور اس میں سے ایک رینچ سا نکال کر اس پائپ کے جوڑ میں لگا ہوا ایک بولٹ کھولنے لگا۔ تھوڑی سی کوشش کے بعد وہ اس بولٹ کو کھولنے میں کامیاب ہو گیا۔ اب وہاں ایک سوراخ سا نظر آ رہا تھا۔ سلنڈر نیچے رکھ دو، جارڈن نے فریڈ سے مخاطب ہو کر کہا، اور اس نے سلنڈر کو پشت سے اتار کر نیچے رکھ دیا۔ جارڈن نے جلدی سے اس سے منسلک ربڑ کا پائپ علیحدہ کیا اور اس کا آخری سرا اس نے بولٹ والے سوراخ میں فٹ کرنا شروع کر دیا۔ تھوڑی سی کوشش کے بعد وہ اس میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے بعد وہ ہٹا اور اس نے سلنڈر کے اوپر لگا ہوا ایک پہیے کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر ایک جھٹکے سے گھمایا۔ کھٹاک کی آواز کے ساتھ ہی پہیا گھوم گیا اور ربڑ کا پائپ یک لخت ہلا اور تن سا گیا۔ زیں زیں کی مخصوص آواز سلنڈر کے دہانے سے نکلنے لگی۔ چند لمحوں بعد پائپ یک لخت ڈھیلا پڑ کے پہلے والی پوزیشن میں آ گیا اور جارڈن نے پہیے کو دوبارہ گھما کر پہلی والی جگہ پر رکھ دیا۔ گیس مین سیکشن میں منتقل ہو چکی ہے باس، اس وقت وہاں سب بے ہوش پڑے ہوں گے، جارڈن نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ تو آؤ پھر جلدی کرو، ہمیں فوراً وہاں پہنچنا چاہیے، مارٹی نے تیز لہجے میں کہا، اور جارڈن سر ہلاتا ہوا ایک دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ چند لمحوں بعد لفٹ ان سب کو لیے اوپر چڑھتی گئی۔ لفٹ کی حرکت رکتے ہی جارڈن نے اس کا دروازہ کھولا تو وہ سب ایک راہداری میں پہنچ گئے۔ اس راہداری کے آخر میں ایک بند دروازہ نظر آ رہا تھا۔ یہ دروازہ مین سیکشن کے حال میں کھلتا ہے، جارڈن نے راہداری میں پہنچتے ہی دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ سب لوگ گیس ماسک پہن لیں اور پوری طرح ہوشیار رہیں، مارٹی نے تیز لہجے میں کہا، اور سب نے اپنی بغلوں میں موجود تھیلوں میں سے گیس ماسک نکال کر منہ پر چڑھا لیے اور پھر تیزی سے اس دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ مارٹی اور جارڈن سب سے آگے تھے۔ جارڈن نے دروازے کو دھکیلا تو دروازہ کھل گیا اور وہ سب اندر پہنچ گئے۔ سامنے ہی ایک غیر ملکی عورت فرینکلن اور ایک مقامی بے ہوش پڑے تھے۔ جارڈی تیزی سے فرینکلن کی طرف بڑھا، لیکن مارٹی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے رکنے کا اشارہ کیا۔ اسی لمحے جارڈن نے ماسک اتار دیا۔ باس، دروازہ کھلتے ہی گیس ختم ہو گئی ہے، اب گیس ماسک کی ضرورت نہیں، جارڈن نے کہا، اور مارٹی نے سر ہلاتے ہوئے ماسک اتار دیا۔ باقی ساتھیوں نے بھی ماسک اتار دیے۔ پہلے ہمیں چیف باس کو ہوش میں لانا ہے، مارٹی نے اندرونی کمرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ باس، اگر مناسب سمجھیں تو ایک مشورہ ہے۔ فرینکلن میرا بھائی ہے، میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں، وہ کبھی غدار نہیں ہو سکتا، اسے پہلے ہوش میں لے آئیں، اس سے ہمیں اب تک کی ساری صورتحال کا علم ہو جائے گا، جارڈن نے کہا۔ نہیں، پہلے چیف باس پھر کوئی اور، مارٹی نے سخت لہجے میں کہا اور تیزی سے اندرونی کمرے کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ جارڈن بھی کندھے اچکا کر اس کے پیچھے گیا اور دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوئے تو ایک لمحے کے لیے ٹھٹک گئے، کیونکہ کمرہ بے ہوش افراد سے تقریباً بھرا ہوا تھا۔ البتہ ترمزی کرسی پر بندھا ہوا بیٹھا ہی بیٹھا بے ہوش ہو چکا تھا۔ اسے ہوش میں لاؤ، مارٹی نے ترمزی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور جارڈن نے جلدی سے جیب میں سے ایک بوتل نکالی اور اسے خوب ہلا کر اس کا ڈھکن کھولا اور بوتل کا دہانہ ترمزی کی ناک کے ساتھ لگا دیا، اور پھر فوراً اسے ہٹا کر اس نے ڈھکن بند کر دیا، جبکہ مارٹی نے اس دوران باس کے جسم پر بندھی ہوئی رسیاں کھولنی شروع کر دیں۔ چند لمحوں بعد ترمزی کو ایک زوردار چھینک آئی اور اس نے آنکھیں کھول دی۔ باس، میں مارٹی ہوں، چیف باس کے آنکھیں کھولتے ہی سامنے کھڑے مارٹی نے عاجزانہ انداز میں کہا، کیونکہ اسے خطرہ تھا کہ کہیں چیف باس ان کے لیبارٹری میں بغیر اجازت داخل ہونے پر ناراض نہ ہو جائے۔ ترمزی تھا ہی ایسا، بعض اوقات وہ ایسی باتوں پر بھی بگڑ جاتا تھا جو اس کے فائدے میں بھی کی جاتی تھیں۔ یہ تم یہاں کیسے؟ یہ مر گئے ہیں؟ ترمزی نے چونک کر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں باس، صرف بے ہوش ہیں، مارٹی نے کہا، اور اس نے مختصر طور پر ساری بات بتا دی۔ اوہ ویری گڈ، تم انتہائی ذہین آدمی ہو، تم نے میرے لیبارٹری اور پاور لینڈ تینوں کے لیے اہم کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ آج سے تم پاور لینڈ کے نمبر 2 ہو۔ ترمزی نے اپنے آپ کو آزاد اور عمران اور اس کے ساتھیوں کو بے ہوش پڑے دیکھ کر مسرت سے مغلوب لہجے میں کہا۔ تھینک یو باس، مارٹی نے تشکرانہ انداز میں سر جھکاتے ہوئے کہا۔ اسے اٹھا کر میری طرح کرسی پر باندھو، اب میں اسے اس عذاب سے گزاروں گا جس عذاب سے یہ مجھے گزارنا چاہتا تھا۔ ترمزی نے فرش پر بے ہوش پڑے ہوئے عمران کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا،
اور جورڈن اور اس کے ساتھیوں نے بجلی کسی تیزی سے حکم کی تعمیل کی اور چند لمحوں بعد ترمزی کی جگہ عمران کو کرسی سے باندھ دیا گیا۔ باقی افراد کے متعلق کیا حکم ہے باس؟ مارٹی نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ انہیں گولیوں سے اڑا دو فوراً، ترمزی نے غصے سے چیختے ہوئے کہا، اور مارٹی کے ساتھ آنے والے افراد نے جلدی سے اپنی مشین گنیں سیدھی کیں۔ باس، ایک بات ہے، یہاں انتہائی قیمتی مشینری ہے، ایسا نہ ہو کہ کوئی گولی اچٹ کر کسی مشین کو نقصان پہنچا دے، مارٹی نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ او ہاں، واقعی، اس کا تو مجھے خیال ہی نہیں آیا۔ ٹھیک ہے، ان سب کو بھی رسیوں سے باندھ دو تاکہ پہلے یہ اپنے اس ساتھی کو خوفناک عذاب سے گزرتا دیکھ لیں، پھر ان سب کو فیکٹری میں لے جا کر گولیوں سے اڑا دینا۔ ترمزی نے چند لمحے سوچنے کے بعد کہا،